بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات. الحدیث رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کو پختہ کر دیا، یعنی 3 طلاق دے کے اس کو مغلظہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس خاتون سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کیا، تو وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں رفاعہ کے پاس تھی، انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن سے نکاح کر لیا، لیکن میں عبد الرحمن سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہیں، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ، اگر اس کی گنجائش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عبد الرحمن سے شوہر بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہو جاتے تب تک رفاعہ کے پاس جانے کی، ان سے دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو، ہم متفرق دروس میں طلاق کے متعلق بات کر رہے ہیں، طلاق کے احکام کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی طلاق ایک آخری راستہ ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ آج یہ مناسب سمجھا جا رہا ہے کہ طلاق کی 3 اقسام کو ایک ہی درس میں بیان کر دیا جائے تاکہ سامعین کے لیے اس مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، 1 یا 2، ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں، 1 یا 2 طلاق اگر وہ دے رہا ہے صریح لفظ کے ساتھ۔ صریح لفظ کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں طلاق دی، یہ لفظ طلاق جو ہے یہ صریح لفظ ہے، اس کے ساتھ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کے لیے بس وہ اتنا کہہ دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا وہ خلوت میں اس سے ملاقات کر لے تو رجوع ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طلاق کی قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو الفاظ کنایات کے ساتھ، اس کا ہم ایک درس میں ذکر بھی کر چکے ہیں، الفاظ کنایات کے ساتھ طلاق دے دے، تو طلاق کی نیت کے ساتھ طلاق دے، طلاق کی لفظ بولے کنایا کا، جیسے اس دن ہم نے مثال میں بات کی تھی کہ تم فارغ ہو، یہ لفظ اگر وہ بولتا ہے اور طلاق کی نیت کر لیتا ہے اس کے ساتھ، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ لوگ آپس میں دوبارہ بغیر نئے نکاح کے جمع نہیں ہو سکتے، ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق مغلظہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، تو 3 طلاق دینے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا اجنبی ہو گئے، اب زندگی بھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت وہ جو آج کی روایت میں بھی بیان ہوئی کہ یہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ نکاح کر لے اور وہ دوسرا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اتفاق سے آپس میں نبھا نہ ہو سکے، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، وگرنہ پہلے شوہر کے پاس واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ تو یہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء سے طلاق کے مسائل پوچھ کے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو بھائی علماء سے ضرور رجوع کریں، علماء سے پوچھیں۔ ظاہر ہے اس مختصر دورانیہ میں طلاق کے تمام مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے، اس لیے علماء سے مشورہ کر کے ہر مسئلہ علماء سے پوچھ کے اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔